السلام علیکم۔ قسمت کی دیوی کب کس پر مہربان ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور کون اقتدار کے اس ایوان سے باہر نکل جائے اور ٹکے ٹوکری ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے آج علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اور اس کو عہدے سے ہٹایا جانا، سہیل افریدی کو نئے عہدے کے اوپر بٹھایا جانا۔ آج جب توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت سٹارٹ ہوئی تھی تو کسی کو اس بات کا تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کا آخری دن ہو سکتا ہے، مگر یہ دن آج جب غروب ہوا تو اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کی جو خبر ہے اس کی تصدیق ہو چکی تھی، اور بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور KPK کے اندر جو آپریشن ہو رہا تھا اس کی مخالفت نہ کر سکے اور اس کو رکوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مگر حقیقت کیا ہے، اس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا یہ جو کنٹینٹ ہے اور انفارمیشن ہے یہ کیسی لگی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر جو چارج شیٹ ہے کہ آخر ان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے KPK کے اندر 4 دھڑے بنا کر رکھے اور کسی بھی دن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور انہیں اپنی کابینہ کے اندر مل کر صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے اوپر قائل کر سکیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ان کے ساتھ ٹسل رکھی اور اس ٹسل کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ اپنے عہدے پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی تحریک چلانے کا اعلان کیا، اس کو سبوتاژ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ علی امین گنڈا پور ہی ہوتے تھے جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دیتے تھے، جس کے بعد وہ اتحاد ٹوٹ جاتا تھا اور اسد کیسر سمیت باقی تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے نئی تحریک چلانا پڑتی تھی، نئے مذاکرات کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسد کیسر، شہرام ترقی، عاطف خان اور جنید اکبر کے ساتھ انہوں نے ایک ہی وقت میں محاذ کھول کے رکھا ہوا تھا، اور جنید اکبر پارٹی میٹنگز کے ساتھ ساتھ نجی محفلوں میں اور خاص طور پہ اعلیٰ فورمز کے اوپر علی امین گنڈا پور کے خلاف باقاعدہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ علی امین گنڈا پور نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں جو مجھے کسی صورت کام نہیں کرنے دیتے، اور اسی وجہ سے میں بطور صدر خیبر پختونخوا PTI ناکام ہوتا جا رہا ہوں۔ تو لیکن ان کی کوئی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، مگر انہوں نے اپنی جو شکایت پہنچوانے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج علی امین گنڈا پور اپنی نشست کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پر انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا، مگر عمران خان نے وہ بات کسی صورت نہیں کہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ اسد کیسر اور شہرام ترقی کے جو بھائی ہیں کیبنٹ کے اندر، عاقب اللہ خان اور فیصل خان ترقی، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن بعد میں جب سینیٹر علی ظفر سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے جیل کے اندر ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، علی امین گنڈا پور نے یہ اپنی طرف سے یہ بات ہے یہ خان صاحب سے منسوب کر کے ان کو عہدے سے ہٹایا ہے۔ یہی بات جب عمران خان تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کا کافی برا منایا اور فیصلہ کیا کہ علی امین گنڈا پور کو اب اس عہدے کے اوپر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور کی جو کراس ٹاک تھی، جو کراس فائر تھا، وہ بھی سب کو نظر آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو MI کا ایجنٹ قرار دیا اور میڈیا کے اوپر بیانات دیے، جس کے بعد بانی تحریک انصاف نے ان کو سیز فائر کے اوپر مجبور تو کر دیا، خاموش تو کر دیا، لیکن نجی محافل کے اندر تمام تر باتیں کھل کر ہو رہی تھی، اور علی امین گنڈا پور بارہا اس چیز کا اظہار کر چکے تھے کہ علیمہ خان پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی MI کے کہنے کے حوالے سے، جس کے بعد یہ تمام تر شکایت بانی تحریک انصاف کو پہنچائی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج علی امین گنڈا پور اپنی نشست کے اوپر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر نیا وزیر اعلیٰ تو نامزد ہو چکا ہے، مگر سہیل افریدی کیا آسانی کے ساتھ تمام تر کام کر سکیں گے؟ اس چیز کا جواب ہے نہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے بانی تحریک انصاف کے نام کے اوپر چلیں گے، اور انہوں نے یہ اپنی امانت مجھے دی تھی وزارت اعلیٰ کی کرسی، اور یہ کرسی انہوں نے مجھ سے واپس لے لی ہے، یہ میں واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں، میں مستعفی ہوتا ہوں اور میں سہیل افریدی کو بھرپور سپورٹ کروں گا، مگر یہ سپورٹ ہمیں میدان میں بھی نظر آئے گی،
مجھے اس حوالے سے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا، جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے تو وہ عدالتوں میں مسلسل پیش ہوتے رہے، اور پیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اڈیالہ بھی جاتے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہے، وہ پارلیمنٹ بھی آتے رہے، اپنی KPK اسمبلی بھی جاتے رہے، احتجاج بھی لیڈ کرتے رہے، اور تمام کام کرنے کے باوجود وہ اپنی جو اصل ڈیوٹی تھی بطور وزیر اعلیٰ وہ سر انجام دینے سے ناکام نظر آئے۔ وہ یہی کچھ سہیل افریدی کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ سہیل افریدی کے اوپر بھی NCCI میں مقدمات درج ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں، جس میں ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بیوروکریسی، ریاستی اداروں اور اعلیٰ افسران کے خلاف وہ نیگیٹو زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر انکوائری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف ایسی زبان یا ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کرتے ہیں جس سے غیر ملکی ادارے ہیں یا غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور ملک کے خلاف یہ الفاظ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جبکہ سہیل افریدی اس حوالے سے اپنی جو وضاحتیں ہیں وہ پیش کرتے رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ ختم نہیں ہو سکی، وہ چل رہی ہے۔ یعنی کہ سہیل افریدی بھی مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کی پیشیاں بھگتتے رہیں گے، اڈیالہ جاتے رہیں گے، اپنی اسمبلی میں بھی جائیں گے، اور ان کو مختلف جو ٹاسک ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ فراہم کیے جاتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کے بعد سہیل افریدی جو ہیں پارٹی، خان صاحب کی فیملی، اڈیالہ جیل اور ورکرز کو کس طریقے سے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ علی امین گنڈا پور تو 2.25 سال کا عرصہ کہیں نہ کہیں گزار کے جا چکے ہیں، سہیل افریدی شاید یہ بھی نہ گزار سکیں، کیونکہ ان کی جو سیاسی ٹریننگ ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکی تھی جیسی علی امین گنڈا پور کی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ خیبر پختونخوا کو نیا وزیر اعلیٰ مبارک ہو۔